الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ سب کے سامنے جس تقریر کو لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں اس تقریر کا عنوان ہے حجاب کی اہمیت۔ ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، ابتدا کر رہی ہوں الہی تیرے نام سے، میں واقف نہیں ہوں آگے کے انجام سے۔ الہی یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، الہی یہ التجا ہے اگر تو کرم کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ محترم سامعین، حجاب کے معنی پردہ کرنے کے ہیں۔ حجاب سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے اور نامحرم کے سامنے بے پردہ ہو کر نہ جائے۔ محترم سامعین، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا نظروں میں ہونی چاہیے، جبکہ ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ پھر قرآن میں اللہ پاک نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان عورتوں سے پردہ کروانے کا حکم کیوں دیا؟ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام کوئی قید نہیں بلکہ یہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ۔ حجاب کرنا دقیانوسی ہونے کی مترادف ہے، کیونکہ کپڑے انسان نے تب پہنے شروع کیے جب اس نے ترقی کی، اور حجاب کے بعد اگر گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچیں آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہیں، افسوس کی آج بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہیں۔ محترم سامعین، پردہ کرنے والی لڑکیاں کسی سلطنت کی نہیں بلکہ اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وفا کی پیکر اے بنت ہوا، وفا کی پیکر اے بنت ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے کبھی سرکنے دینا، کٹھن ہو جتنی بھی مشاقتیں، کٹھن ہو جتنی بھی مسافتیں، نہ خود کو کبھی بھی بھٹکنے دینا۔ محترم سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنے ماں، باپ، بھائی، بیٹے، ماموں، چاچو، سسر، غرض ہر محرم کے سامنے ستر ڈھانپنے اور نامحرم کے سامنے حجاب کرنے کا حکم دیا۔ جناب عالی وقار، ستر ڈھانپنے سے مراد یہ ہے کہ سر کے بال، چہرہ، ہاتھ، جسم اور پاؤں کو مکمل طور پر ڈھانپنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے پردے کو شرعی پردہ کہا جاتا ہے، اور افسوس کے ساتھ شرعی پردہ کرنے والی خواتین آج کے زمانے میں آٹے میں نمک کے برابر بچی ہیں۔ مزید افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان خاتون کی بھی کسی جانب سے کسی قسم کی اہمیت نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں زیادہ تر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، اور اسلام آسانی والا دین ہے، اس لیے ہم اپنی آسانی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ اسلام آسانی والا دین اس لیے ہے کہ وہ سب سے آسان شکل میں موجود ہے۔ اس کی شکل تبدیل ہونے کے بعد آسان نہیں ہوگی، البتہ بگڑ ضرور جائے گی۔ عزیز لوگوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حجاب مسلمان عورتوں کی پہچان ہے، نہ کہ عورت کی ترقی میں رائے رکاوٹ۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی خواتین حجاب کرتی ہیں لیکن کسی بڑے فیشن یا ہوٹل جانے کے لیے کرتی ہیں، حالانکہ یہ زیادہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس روز اللہ کو چھوڑ کر نفس کو چنا گیا، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رسی کو تھامنے کے بعد اسے چھوڑے نہ، اور انہیں چاہیے کہ معاشرے میں غلط نگاہوں سے بچے رہیں اور بے حیائی کے ساتھ باہر نہ جایا کریں۔
اب اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب تمام ماں اور بہنوں کو حجاب کرنے اور اپنے ماں باپ کی عزت و آبرو ان کی ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کی توفیق دے اور موت کو بھی باکثرت یاد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔